شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثنا سنابل میں ہے۔ آج میں آپ کو ایک شیخ کا برے خاتمے کا واقعہ بیان کروں گی کہ وہ ایک بہت بڑا شیخ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کا خاتمہ کفر پہ کیسے ہوا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے تھے۔ سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، مجھے برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے۔ نے ایک شیخ سے 40 سال علم حاصل کیا، اس نے 60 سال تک مسجد الحرام عبادت کی، مگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ سیدنا شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے سفیان، وہ اس کی گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا۔ سلب ایمان کا خوف کھایا جاتا ہے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کئی سال پہلے سعودی عرب کے صوبہ قصیم میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی بارے میں اخبارات میں بھی خبر سنائی گئی۔ اس خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے موت کی حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ پر اپنی بیماری کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے اس کے دوست آئے، انہوں نے ان سے کہا، یہ وہ قرآن ہے جسے تو پڑھتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرو، اور اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موت کے وقت آدمی کہنے لگا، نہ میں قرآن کو مانتا ہوں نہ کلمہ شہادت کو جانتا ہوں، وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ ہم اللہ سے اس ذلت اور رسوائی کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ مجھے عبد الحسن فقی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی تھا، جب اسے موت آنے لگی تو اس نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ وہ کہنے لگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس سے کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہنے لگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر لوگوں نے سنا کہ وہ آدمی بہت بڑا عبادت گزار روزے رکھنے والا تھا، اس پر بڑی تکلیف آئی، وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، وہ کہہ رہا تھا، مجھے جن آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ان کے بدلے اگر اللہ مجھے تو ان کا بدلہ وہ جنت بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اس تکلیف سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ عذاب نہیں تو پھر عذاب سے کیا مراد ہے؟ یہ واقعے برے خاتمے پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت ظاہر ہونے والی بری علامات بھی بے شمار ہیں، جن میں سے ایک شیخ قطحانی نے اپنے کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں فوت شدگان کو غسل دیا کرتا تھا۔ ان میں سے بعض افراد کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، بعض کا دایاں ہاتھ قبض ہو جاتا ہے، بعض کا بایاں ہاتھ دوبر میں داخل ہو جاتا ہے، بعض کی دوبر سے نہایت گندی بدبو آنے لگتی ہے، بعض سے ایسی آواز سن جاتی ہے گویا اس کے دوبر میں آگ کے انگارے داخل کیے جا رہے ہیں۔ شیخ قطحانی کہتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میت کا ہمارے پاس غسل دینے کے لیے لایا گیا۔ جب ہم اسے غسل دینے لگے تو اس کا رنگ نہایت سیاہ ہو گیا، حالانکہ پہلے سے اس کا رنگ سفید تھا۔ میں غسل دینے والی جگہ سے باہر نکلا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے باہر کھڑے ایک آدمی دیکھا، اس سے دریافت کیا کہ یہ میت تمہاری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں اس کا والد ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے کہا، اپنی اس میت کو لے جاؤ اور خود غسل دے لو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔